مگر آپ یقین کیجئے کہ 9 مئی کے بعد وہ جو واقعات ہیں وہ ایسے ذہن پہ، میں خود فوج میں رہا ہوں، میں نے وردی پہنی ہے، کیسے آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیں، کیسے آپ ایک نشان حیدر والے شہید کی تصویر کو نیچے زمین پہ ڈالیں اور اس کے اوپر ڈنڈے برسائیں، یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ کیوں فوج کے خلاف اتنی نفرت بنا دی گئی؟ میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا ہے ہر اس سیاسی جماعت کی لیڈر کو جو پاکستان آرمی کے، بھلے وہ سابقہ بھلے موجودہ، یہ ہمیں روش ختم کر دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جی سردار منصب علی ڈوگر۔ میں پاک پتن سے 2 دفعہ میں نے رہا ہوں، ایم بھی رہا ہوں۔ ابھی 2 ماہ پہلے میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا اور اس کا مجھے صوبے کا ٹکٹ ایوارڈ کیا خان صاحب نے، تو اور یہ واقعہ ہو گیا۔ میرا پی ٹی آئی سے اتنا لمبا چوڑا پھر رفاقت نہیں ہے، تو وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے ہمارے ذہنوں پہ یہ بات نقش کر دی کہ یہ کیا ہوا، اور وہ 2-3 گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور نہ کوئی سوچ سکتا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں بات۔ تو میرے بھائی ان واقعات نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے۔ میرا تو لمبا چوڑا پی ٹی آئی سے رشتہ نہیں ہے، اس لیے ہم پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ان واقعات کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ جو ہماری فوج ہے وہ ہماری حفاظت کی ضامن ہے، اور وہ جب سے پاکستان بنا ہے 1948 سے لے کر انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی ہے اور اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اور وہ شہیدوں کی ایک بے شمار لمبی لائن لگی ہوئی ہے جن کی بے حرمتی کی گئی، جو سب سے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اس قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ تو میرے بھائی یہ پتہ نہیں ہمارے لیڈروں کو کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم ایم پی اے یا ایم این اے یا وزیر ہوتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ان کا فوج کے ساتھ کلیش کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں 10 سال ایم این اے رہا ہوں، پہلے میں ایم پی اے رہا ہوں، مجھے تو ایک دفعہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ فوج ہمیں مار رہی ہو یا کچھ کر رہی ہو۔ لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی بات چلتی ہے جو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور سزا ہم سب لوگ بھگتتے ہیں، یہاں کی عوام بھگتی ہے، ہم بھگتتے ہیں، اور بغیر علم کے بھگتے ہیں کہ ہوا کیا۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم اس مذمت کے ساتھ اس بات کو کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں، فوج کے مخالف ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے خون میں ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں جتنی بھی کرتے جائیں وہ کم ہے۔ اس قوم کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات نے دنیا میں جو میسیج دیا ہے اس پہ ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی اور کتنی دیر میں یہ ڈیمیج کور ہوگا۔ تو خدا کے لیے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں گے تو یہ ڈیمیج کور ہوگا۔ خدا حافظ اور مہربانی۔ میں ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں میں اس موقع پہ پاک فوج کو خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ موبز حملہ کر رہے تھے تو یقینی طور پہ پاکستان آرمی کا ہر سولجر مسلح ہوتا ہے۔ اگر اس دن پاک فوج ایک انتہائی مضبوط اعصاب کے ساتھ عمل نہ کرتی، ریسٹرین کا مظاہرہ نہ کرتی، تو بے شمار وہاں پہ ہلاکتیں ہونی تھیں، جس کو شاید اور زیادہ ایک برا رنگ دیا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا پن کر کے انہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ ان کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا گیا، پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ بہرحال ہم نے پہلے بھی مذمت کی ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس دن قتل و غارت سے بچ گئے، املاک کا نقصان ہوا۔ انشاءاللہ یہ جو ایک بیچ میں جو آئی دراڑ یہ بھر جائے گی، یہ عوام انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ، ملک کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ بہت شکریہ جی۔ آئندہ کا لائحہ عمل بعد میں اعلان کریں گے، ابھی ویسے آپ سیاست میں ان ہیں، کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، وہ نئی پارٹی ہے پرانی پارٹی ہے، کچھ تو ہمیں بتاتے جائیں۔ اور دوسرا چونکہ آپ کا بھی پاک فوج سے تعلق ہے سر، یہ پنجاب میں آپ وزیر رہے اتنا عرصہ، کیا وجہ ہے بیانیہ یہ کیوں ڈیولپ ہوا تحریک انصاف کا؟ بیانیہ میں سمجھتا ہوں کہ چند عناصر تھے کہ جنہوں نے فیڈ کیا عمران خان کو، اور اس کے بعد یہ سارا، اور شاید پریس کانفرنس کرنے والوں میں بھی وہ سب سے پہلے تھے۔ یہ ایسا کیا گیا کہ بتایا گیا کہ شاید فوج ان کے خلاف ہے، عمران خان کو آنے نہیں دینا چاہتی۔ میں اس کو قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید الیکشن بھی ہوتا، پولیٹیکل پارٹی اپنا الیکشن بھی لڑتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل سیاست چھوڑنے کا اعلان نہیں کر رہے، یہ بھی ایک غلط آپ روز پریس کانفرنس سنتے ہیں میں نہیں مانتا اس بات کو۔
یہ سارے ابھی کہہ رہے ہیں، کل کو آپ سنیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ میرے ساتھ، ہمارے ان کولیگز کے ساتھ بے شمار ہمارے تحریک انصاف کے جو سابقہ ممبران ہیں وہ شامل ہیں۔ ہم ملیں گے اپنا متفقہ، ہم اپنے حلقے کی عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم دم دبا کے بھاگ جائیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اور الحمدللہ ہم 5 وہ ہیں کہ جو نہ گرفتار ہوئے ہیں، نہ کوئی ایسا پریشر ہے۔ میں پاک فوج کی ایسی یونٹ سے ہوں، شاید کچھ لوگوں کو اندازہ ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر آپ یقین کیجئے کہ 9 مئی کے بعد وہ جو واقعات ہیں وہ ایسے ذہن پہ، میں خود فوج میں رہا ہوں، میں نے وردی پہنی ہے، کیسے آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیں، کیسے آپ ایک نشان حیدر والے شہید کی تصویر کو نیچے زمین پہ ڈالیں اور اس کے اوپر ڈنڈے برسائیں۔ یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ کیوں فوج کے خلاف اتنی نفرت بنا دی گئی؟ میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا ہے ہر اس سیاسی جماعت کے لیڈر کو جو پاکستان آرمی کے، بھلے وہ سابقہ بھلے موجودہ، یہ ہمیں روش ختم کر دینی چاہیے۔ ہمیں سیاست آپس میں رکھنی چاہیے۔ ہم نون لیگ کے خلاف ہیں تو نون لیگ کے خلاف بولنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا متفقہ لائے عمل ہے جی، انشاءاللہ ہم مل کے ایک جلد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ کارکنان کی آزادی کے حوالے سے بات کریں، ان کو رہا کر دینا چاہیے۔ آپ 500 کے حلقوں میں سے کتنے کارکنان ہیں جو آپ کو لگتا ہے جن کو معصوم ہے گرفتار کیا ہے؟ میرے حلقے سے اوبیسلی 2-3 لوگ ہیں، اور بس ان کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا، جو کہ میں آج بھی ایک سیاسی کارکن کا حق سمجھتا ہوں۔ یہ ایک آئینی حق ہے۔ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ لائن وہاں پہ ڈرا ہوئی کہ جب آپ ایک فوجی جو ملکیت تھی ایک پراپرٹی کے اندر گھس گئے۔ آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا تھا تو آپ رائے ونڈ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے پروٹیسٹ کرنا تھا، آپ کراچی میں بلاول ہاؤس کیوں نہیں گئے؟ وائی ڈیڈ یو گو ٹو کور کمانڈرز ہاؤس؟ کور کمانڈر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اور وہ اتنا دل خراش سینہ ہے کہ انتہائی کے فوج کے ایک سینئر افسر بے بس کھڑے ہوئے چند لوگوں کے آگے۔ اگر اس وقت وہاں پہ 1 پلٹون یا 2 پلٹون آ جاتی تو آپ کو پتہ ہے میزائل سے لے کے تو پسٹل تک ان کے پاس ہتھیار ہیں، کتنا انہوں نے صبر و ضبط کا کام لیا۔ کور کمانڈر ان کو اپولوجیٹکلی منع کرتے رہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو بالکل ناقابل برداشت ہیں، اور یہ آئندہ ملک میں اللہ کرے کہ یہ کبھی دہرانا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کنڈیم کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو، اور جو فوج کے خلاف بیانیہ خان صاحب نے بنایا اس کو بھی آپ کنڈیم کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جب آپ پارٹی کے اندر تھے، آپ کے پاس سیکورٹی کے سارے معاملات سے آپ باخبر بھی تھے، جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ نے اس وقت کنڈیم کیوں نہ کیا، یا اس کے اوپر خان صاحب کو کوئی مشورہ کیوں نہ کیا؟ بہت مشورے دیے تھے۔ اب میں وین یو آر پارٹنگ ویز، جب آپ علیحدگی اختیار کر رہے ہوں تو پھر آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میرا بہت اچھا ایک تعلق گزرا، مگر ساتھ ہی شاید آپ لوگوں کے یہ علم میں ہے کہ میں وزیر داخلہ تھا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا جی شہباز گل کے اوپر اڈیالہ جیل میں تشدد نہیں ہوا۔ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر لانگ مارچ ہوگی تو اس میں ہم پنجاب پولیس استعمال نہیں کریں گے۔ میں اس وقت بھی بیلنس بات کرتا رہا۔ آپ کبھی بھی پولیس ایک صوبے کی لے کے وفاق پہ چڑھائی نہیں کر سکتے۔ میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری کم عقلی تھی یا جو بھی تھا، میں اس کے مطابق ضرور مشورے دیتا رہوں، مگر خان صاحب کو مشورے دینے میں اور زیادہ لوگوں کا میں اس کیٹیگری میں نہیں تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی اچھی زندگی دے۔ ہمارے لیڈر تھے، آج بھی علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، ہم جو سیاسی طور پہ بہتر سمجھ رہے ہیں وہ کریں۔ بہت شکریہ۔ ہمارا کاف لیگ کسی لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس وقت ایک بالکل انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں ہیں، اور انشاءاللہ جلد آپ بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے پیش ہو کے فارورڈ بلاک تب ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوں۔